یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کر کیا رہا ہے؟ میں دیکھو تو صحیح آخر ماجرا کیا ہے؟ فیصل، کیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ چھپ چھپ کے کیا سن رہے ہو؟ کچھ بھی تو نہیں کر رہا. نہیں ابھی وہ جو چھوٹا ہے وہ عمیر، وہ فون پہ بات کر رہا اور آپ چھپ چھپ کے سن رہے ہیں. ہاں تو اس میں کون سی بات ہے؟ میں چھوٹے بھائی کی باتیں ہی سن رہا ہوں، اور کیا میں کون سا آپ کسی مجھے کی. یہ بتائیں کہ چھپ چھپ کے آپ باتیں سن رہے ہیں، کیا یہ اچھی بات ہے؟ اچھی نہیں بات؟ اچھی بات تو نہیں، بس چھوٹا بھائی ہے نا، اس کے ساتھ تھوڑا سا ہاں وہ بھائی مذاق ہے تو وغیرہ کیا سے کیا. آپ کو یہ وہم و گمان ہو رہا ہے کہ کہیں وہ آپ کی برائی تو نہیں کر رہا ہے، یا کہیں وہ آپ کی چغلی تو نہیں کر رہا ہے؟ یہی نہیں اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم دو بھائی ہیں، ہمارے دل میں بہت ہی پیار محبت اخلاق وغیرہ. آپ مجھے پھر اس ویڈیو کے ذریعے آپ اپنے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ پیغام یہی ہے کہ آپ کو اپنے آپ کے اس ایکٹ کا، آپ کی اس ویڈیو کا ویورز کو کیا پیغام ہے یہ بتائیں، کہ کیا ہمیں چھپ چھپ کے کسی کی باتیں سننی چاہیے؟ نہیں، ہمیں چھپ چھپ کے تو کسی کی بات نہیں سنی، چونکہ یہ اخلاق کے خلاف بھی ہے. اخلاقیات کے خلاف ہے. ٹھیک ہے نا، وہ یہ باتیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ اپنے یہ بات خراب کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہتر چال چلنے والا ہے. ٹھیک ہے نا، تو انسان اس سے بہتر کوئی چال نہیں چل سکتا. باقی اللہ تعالیٰ نے مقدر میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے. انسان چاہے جتنی کوشش کر لے، جتنے جتن کر لے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے مقدر میں یا آپ کے نصیب میں یا آپ کے مستقبل کے لیے لکھا ہے وہ آپ کو مل کر رہنا ہے، وہ ہو کر ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. باقی اس سے آپ کی چھپ کے باتیں سننا ہے یا اس طرح سے آپ جو عمل کرتے ہیں اس سے انسان کو کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا. اور یہ چیز خواتین میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، اور خاص طور پر اس گھر میں جہاں پر جوائنٹ فیملی سسٹم ہو، جہاں ایک گھر میں ایک سے زیادہ فیملیز رہتی ہوں، وہاں پر خواتین زیادہ ہوں، تو وہاں پر یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے کہ جب ایک پاس، مثال کے طور پر ایک پاس فون آ جاتا ہے تو باقی مطلب جو خواتین ہیں ان کے کان اس طرف چلے جاتے ہیں کہ مطلب دیورانی ہے، جٹھانی ہے، یا نند ہے، یا کوئی بھی، تو اس طرف توجہ کر لینے کے یہ کہیں یہ ہمارے گھر کی باتیں ادھر تو نہیں کر رہی، ٹھیک ہے، یا میرے خلاف تو کوئی باتیں نہیں کر رہی. ہوتا ہے نا ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپس میں تھوڑی بہت مطلب اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، یا کسی فیملی میں آپس میں نہیں بن کے آتی تو پھر بھی وہ ایک گھر میں جیسے بھی رہ رہے ہوتی ہیں، تو لیکن اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا وہ حالات وہ ہو جاتے ہیں. تو یہ پھر بہت زیادہ کامن ہوتا ہے اس گھر میں جہاں پر خواتین مطلب ایک ساتھ اس طرح سے رہتی ہوں، تو ایک پاس فون آئے جو سب کے کان اس طرف ہو جاتے ہیں، یا ان کے رشتہ دار آ جائیں تو باقی جو مخالف پارٹی ہوتی ہے وہ آتے جاتے کام کرتے، ان کی توجہ ان کی طرف ہوتی ہیں جو مطلب آئے ہوتے ہیں، ان کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یا پھر اسی طرح سے مطلب ہم کہیں چلے جائیں ایز اے گیسٹ تو وہاں پر بھی ہمارا یہی ہوتا ہے کہ کون کیا بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ کسی کے پاس فون آ گیا. تو مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ کام، یہ حرکت کرنا بہت زیادہ غلط بات ہے، یہ اخلاقیات کے خلاف ہے. دیکھیں میری بات سنیں میری پیاری پیاری بہنیں اور بھائیوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بندہ اس کے پاس بیٹھا ہے، آپ اس کے پاس نہیں بیٹھے، یہ جو دو لوگ بیٹھے ہیں آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، تو اگر آپ یہ بھی سمجھتے ہیں نا کہ وہ حقیقتاً میں آپ کے ہی بارے میں بات ہو رہی ہے تو آپ چھوڑ دیں، درگزر کر دیں، ٹھیک ہے، وہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. وہ صحیح ہے یا غلط ہم نہیں جانتے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم مطلب ہم سنتے کچھ اور ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے. بعض اوقات ہمارے سننے میں بھی مغالطہ آ جاتا ہے، اور اس غلط فہمی کی بنیاد پر ہمارے رشتے جو ہوتے ہیں نا ویسے ٹوٹ کے بکھر جاتے ہیں. تو یہ شک و شبہات اور یہ وہم و گمان
اور اس طرح کے گھر میں چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرنے سے ہمارے اپنے ہی گھر خراب ہوتے ہیں اور ہمارے رشتوں میں دراڑیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتیں مردوں تک پہنچنا، پھر خواتین کا آپس میں یوں ایک دوسرے پر شک کرنا، ویسی غلط فہمی کی بنیاد پر، یہ بہت غلط بات ہے میری پیاری پیاری بہنوں۔ اگرچہ آپ ایک ہی گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم کی صورت میں رہتی ہیں، یا آپ سیپریٹ رہتی ہیں، یا کہیں پر آپ ایز اے گیسٹ جاتی ہیں، یا کوئی آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں، تو آپ یہ سب کچھ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ تو میں کہتی ہوں آپ کی زندگی بہت اچھی بن جائے گی۔ ایسے ہم یہ جو غلط فہمیاں ہم پال لیتے ہیں، یہ بہت غلط چیز ہے۔ اپنے دلوں کو صاف رکھیں، اپنے نیتوں کو صاف رکھیں۔ اگر آپ کے خلاف کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے نا، اگر حقیقتاً میں کچھ کہہ رہا ہے، آپ چھوڑ دیں، درگزر کر دیں۔ اللہ پاک درگزر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اپنے رشتوں کو محبتوں سے جوڑ کر رکھیں، اخلاق سے جوڑ کر رکھیں، زبان میں مٹھاس لے کر آئیں، سوچ کو صاف رکھیں، خیالات کو صاف رکھیں، دل کو پاکیزہ رکھیں، ہر رشتوں کو دل سے نبھائیں، اپنے گھر کو خوشگوار ماحول سے جو ہے آپ سنوار دیں۔ آپ دیکھیں آپ کے چاروں سو محبتوں کے رنگ ہوں گے، اور نہ صحیح تو جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو کوئی تو ہمیں اس اخلاق سے، اس محبت کے انداز سے جو ہم چھوڑ کر جائیں گے اس دنیا میں، وہ ہمیں یاد کریں گے کہ جو اس دنیا سے چلا گیا ہے وہ ایسا تھا، وہ ویسا تھا، وہ بڑے اخلاق والا تھا، وہ بڑے محبت والا تھا، وہ محبتیں بانٹنے والا تھا، وہ رشتوں کو جوڑ کے رکھنے والا تھا، وہ دلوں سے نفرتوں کو دور کرنے والا تھا، وہ ہم سب کے ساتھ جڑ کر محبتوں کے ساتھ رہنے والا تھا۔ آپ جو ہے اپنی پیاری پیاری یادیں اس دنیا میں اور اپنے رشتوں میں چھوڑ کر جائیں، نہ کہ دوسروں کے دلوں میں نفرتوں کا گھر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ حجاب کو ان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔